اب تاریخ رقم ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، ہر لحاظ سے ہسٹوریکل واقعہ ہے، چاہے آپ کی حمایت حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ ہو یا اس کے خلاف ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال تاریخی واقعہ ہے۔ بابائے قوم کی بیٹی کو اپنے ملک سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی، بھاگنا پڑ گیا، اور فادر آف دا نیشن کہا جاتا تو انہیں بابائے قوم، اسلام پاکستان میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح۔ کوئکلی کہ یہ ہوا کیا ہے اور ہوا کیوں ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کچھ معلومات، کچھ تجزیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تاریخ رقم ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، ہر لحاظ سے ہسٹوریکل واقعہ ہے، چاہے آپ کی حمایت حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ ہو یا اس کے خلاف ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال تاریخی واقعہ ہے۔ کوئکلی کہ یہ ہوا کیا ہے اور ہوا کیوں ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کچھ معلومات، کچھ تجزیہ، ذرا کچھ انٹرنیشنل صحافیوں سے بات کر کے۔ ایک تو یہ کہ خالدہ یہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی حسینہ واجد صاحبہ، ان کو دنیا کی کچھ طاقتور ترین خواتین میں سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں سے، پچھلے تقریباً 16 سالوں سے تو لگاتار اقتدار میں، یعنی آپ سوچیں اس دوران پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت، زرداری صاحب جس کے صدر تھے، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، وہ حکومت آئی اور گئی، اس میں بھی وزیر اعظم ایک سے زیادہ آئے اور گئے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی 5 سال کی حکومت آئی اور گئی، اس میں بھی وزیر اعظم ایک سے زیادہ تھے، آئے اور گئے، پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، خان صاحب گئے، پھر دوبارہ نون کی حکومت آ گئی، دوبارہ زرداری صاحب صدر بن گئے۔ اس پورے عمل کے دوران بنگلہ دیش میں ایک ہی صاحبہ وزیر اعظم تھیں، حسینہ واجد صاحبہ، اور یہ 4 مرتبہ یہ ہو گئی لگاتار 2008 سے لے کے، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ 1996 میں وزیر اعظم بنی تھی پہلی مرتبہ، کل ملا کے 2 دہائیوں تک وزیر اعظم۔ دنیا میں حالیہ تاریخ میں کوئی بھی خاتون اتنے عرصے تک وزیر اعظم رہی ہی نہیں ہے، یعنی 52 ایئرز کا بنگلہ دیش ہے تقریباً، اس میں سے 20 سال یہ حسینہ واجد صاحبہ پرائم منسٹر ہیں، اور اس کے علاوہ 3 مرتبہ قائد حزب اختلاف ہیں جو کہ بھی ایک بڑا عہدہ ہے، اس کے علاوہ ان کے والد صاحب وزیر اعظم رہے جو کہ بڑا عہدہ، تو یعنی کم و بیش اپنی ساری زندگی سیاسی حوالے سے ریلیونٹ رہی ہیں، تو بہت ہی ایک تگڑی شخصیت، بہت ہی طاقتور شخصیت۔ بیٹی ہیں مجیب الرحمان صاحب کی۔ مجیب الرحمان کون ہے؟ جنہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں اہم کردار ادا کیا 1971 میں جب الگ ہوا مشرقی پاکستان، اور فادر آف دا نیشن کہا جاتا تو انہیں بابائے قوم، اسلام پاکستان میں بابائے قوم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کی یعنی بابائے قوم کی بیٹی کو اپنے ملک میں، جس کی قوم جس کے باپ کو اپنا باپ کہتی تھی، اس کو اپنے ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی، بھاگنا پڑ گیا۔ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہو گیا؟ بہت ساری ریزنز تھیں، جس میں سے ایک تو یہ تھی کہ کہنے کو جمہوری حکومت تھی لیکن مزاج سے بالکل بھی جمہوری نہیں تھی، اور جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں جنوری میں، یعنی تباہی پھیری ہوئی نا، اس سے پہلے بھی تباہی پھیری ہوئی تھی، لیکن جنوری کے الیکشن میں بھی کمال ہی کر دیا کہ دوسری پارٹی جو تھی بی این پی، جس کی سربراہ تھی خالدہ ضیاء، وہ جیل میں 2018 سے کرپشن مقدمات میں، ابھی ان کی رہائی کا حکم آ گیا ہے ویسے، یہ خالدہ ضیاء، یہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد ان کی پارٹی کو کرش کیا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی ہی پارٹی کے یا اپنی حمایت یافتہ کچھ لوگ اتحادی کھڑے کر دیے ہیں، باقی لوگ اپنے کھڑے کر دیے ہیں، تو یہ الیکشن جو تھا نا جنوری میں جو ہوا ہے، یہ تھا عوامی لیگ ورسز عوامی لیگ، اور جناب مل ملا کے حکومت بنا دی ہے، سامنے والوں بالکل فارغ کیا ہوا ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، اپوزیشن پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں، اپوزیشن پارٹی کو کچلنے کے چکر میں، یہ سارا مسئلہ اپنی جگہ چل رہا تھا۔ پھر جنوری کے الیکشن میں جو کام کیا وہ الگ کیا۔ اور اچھا، اگرچہ اکنامکلی یہ حسینہ واجد اپنے ملک کو بہت اوپر لے آئی تھی، معاشی حوالے سے بڑی ترقی کی ہے بنگلہ دیش نے ان کے دور میں، پھر الگ بات ہے اس کے بعد دوبارہ گرنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ کووڈ کے بعد معاملہ کافی خراب ہوا، لیکن ورنہ بطور مجموعی معاشی اعتبار سے بنگلہ دیش کو اٹھایا انہوں نے۔ لیکن عوام کی رائے خلاف ہونے لگی، ان کے آمرانہ اقدامات بڑھنے لگے، اور رویہ بھی بڑا آمرانہ، بڑا پراؤڈ تھا، تو عوام میں غم و غصہ بڑھے جا رہا ہے۔ یہ جو جس ایشو پہ گورنمنٹ گری ہے، یہ ایشو اٹ سیلف کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن حالات اتنے زیادہ نازک ہو گئے تھے کہ جب ہوتا ہے نا، جب انسان بہت ہی زیادہ بیمار ہو، جسم بہت بیمار ہو، تو پھر ہلکا سا نزلہ بھی جو ہے وہ انسان کو گرا دیتا ہے، تو یہ وہ والا معاملہ تھا کہ اتنا غم و غصہ بڑھ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ اور یہ معاملہ کیا ہوا؟ سرکاری جو جابز ہوتی ہیں، گورنمنٹ جابز، بنگلہ دیش میں اس کا 56% مور دین ہاف وہ کوٹے پر ہوتا ہے، تو یعنی اگر میں اس کوٹے میں کوالیفائی نہیں کرتا ہوں، بنگلہ دیش میں رہتا ہوں، تو میرا ویسے ہی چانس جو ہے نا 56% تو ختم ہو گیا کہ مجھے وہ جاب ملے گی۔ اس میں جو میجر چنک ہے 30% وہ ان لوگوں کو ملتا تھا یا ملتا جو جنگ آزادی تھی بنگلہ دیش کے مطابق، یعنی کہ 1971 کی جنگ میں جن لوگوں نے لڑا اور بنگلہ دیش بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو اور اب بچوں کے بچوں کو
وہ جاب ملتی تھی 30%، 10% خواتین کو 40%، باقی 10% وہاں کے مخصوص اضلاع کے لوگوں کو تو 50%، 6% خصوصی افراد کو، یعنی کہ 56% تو یہ ہو گیا. ابھی جو 30% تھا اس میں بڑا پھڈا پڑا ہوا تھا. اس میں بنگلہ دیش کے لوگ یہ کہتے تھے اور طلبہ یہ کہنے لگے اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا کہ بھائی یہ تو زیادتی ہے، میرٹ پہ جاب ملنی چاہیے. اگر ہم اس 30% میں کوالیفائی نہیں کرتے تو ہمارا کیا قصور ہے، تو ہم اس جاب سے کیوں محروم ہے بھائی، یہ تو متعصبانہ رویہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ صاحب یہ جو 30% ہے کہ جو آپ اپنی جنگ آزادی کے ہیروز کے بچوں اور ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں، یہ ختم کریں. اس میں معاملہ عدالت میں بھی گیا، عدالت نے 30% کو کم کر کے 5% بھی کر دیا. لیکن حسینہ واجد نے اس کو بڑا کلیئرلی اس کو مس ہینڈل کیا. وہاں کے صحافیوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ شی کوڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ، اور یہ صورتحال سے وہ بچ سکتی تھی، لیکن جو ان کا اپنا متعصبانہ رویہ تھا. اور یہ مجھے یعنی وہاں کے کہہ لیجیے کہ اس ملک کے صحافیوں نے نہیں بتایا، باہر یعنی ہوتا نا اس ملک کے کسی صحافی کی ایک سائڈ ہو یا دوسری سائڈ ہو، نہیں، وہ صحافی حضرات جو انٹرنیشنل جریدوں کے لیے کام کرتے ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں اور بنگلہ دیش کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے بھی بات بتائی کہ اس عورت نے جو ہے نا اپنے آمرانہ رویے سے اس کا جو یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ چونکہ مغرور تھیں اس لیے مفرور ہوئی. یہ جو مزاج تھا نا اور اس نے مروا دیا. یہاں سے احتجاج بڑھتا گیا، وہاں سے انہوں نے کہا کرفیو لگاؤ، یہاں سے احتجاج بڑھتا گیا، انہوں نے کہا آنسو گیس مارو، احتجاج بڑھتا گیا دستی بم پھینکو، احتجاج بڑھتا گیا ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا بلاک کرو، احتجاج بڑھتا گیا مارو، احتجاج بڑھتا گیا. اپنی تنظیم کے لوگ اتر گئے ان کے اور سامنے والوں پہ حملے کر دیے. اور سب سے انہوں نے جو غلط کام کیا وہ کیا کیا جو ان سے ہو گیا کہ انہوں نے کہا یہ احتجاج کرنے والے جو ہے سارے تو رضاکار ہیں. رضاکار کیا مطلب؟ رضاکار ایک ایسی ٹرم ہے جو بنگلہ دیش میں یوز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا. یعنی کہ جو بنگلہ دیش کے نزدیک غدار ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، ہمارا ساتھ نہیں دے. انہوں نے کہا یہ تو سارے رضاکار ہیں، یعنی کہ دہشت گرد ہیں، یعنی کہ غدار ہیں. اور کمال کیا ہے اس تحریک کا، یعنی دیکھیں پاکستان میں اس وقت ایک خاص ماحول ہے نا، تو پاکستان میں حکومت مخالف ماحول کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے نا کلیئرلی. یہ جو موومنٹ تھی یہ ایک لیڈر لیس موومنٹ تھی، اس میں عوام کا غم و غصہ تھا، طلبہ تحریک تھی. اب جو ہم ایوب صاحب کے دور میں طلبہ تحریک ہوئی، اس پر سارا اب جناب عام لوگ بھی اس میں شامل ہوتے گئے اور یہ غصہ غم و غصہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اب جب انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے کہ دہشت گرد ہیں، ان کو کچلا جائے گا، کرفیو لگانے لگے، اب انہوں نے طلبہ تنظیم نے اعلان کیا کہ جناب مارچ ٹو ڈھاکہ ہوگا. اب ہم جائیں گے ڈھاکہ، ڈھاکہ یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے، اس طرح پاکستان میں اسلام آباد ہے کیپٹل. اور اب حسینہ واجد کا استعفیٰ چاہیے. یہ کراؤڈ بلڈ اپ ہوتا گیا یہاں کہ اب یہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب پولیس کے بس میں نہیں رہا اس کو روکنا. جب یہ سچویشن بلڈ اپ ہو رہی تھی تب ان کے بیٹے نے، حسینہ واجد کے بیٹے نے وہاں کی فوج سے درخواست کی کہ آپ، لیکن یہ فوج نے کچھ دنوں پہلے تک ایک دو انسٹنسز میں گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور مظاہرین کے آمنے سامنے آئے. پھر فوج نے کہا کہ نہیں صاحب ہم اپنی عوام کے سامنے گولی نہیں چلائیں گے، نیوٹرل رہیں گے. یہ اگین یہ وہاں کے صحافیوں نے مجھے جملہ کہا کہ فوج نے کہا کہ نہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہ جو الیکشن جس طرح جیتی تھی وہ الیکشن ان کو فوج نے جتوایا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا بس فوج کو انہوں نے اپنے کاموں پہ لگایا ہوا تھا. حسینہ واجد صاحبہ نے کہ وہ اپنے کام دھندے چلا رہی تھی، تو فوج نے اگر نہیں جتوایا تو فوج نے کم از کم اپوز بھی نہیں کیا کہ بس ٹھیک ہے جو کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. یہ جو آرمی چیف تھے بنگلہ دیش کے، یہ بھی حسینہ واجد صاحبہ کے ہینڈ پک، جو صدر تھے بنگلہ دیش کے ہیں اور آرمی چیف بھی ہیں، وہ بھی ان کے ہینڈ پک تھے. لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ کسی کے بھی کنٹرول میں ہی نہیں رہا. اتنا مجمع آ رہا تھا کہ وہ ان کی کنٹرول میں نہیں رہا، اتنا لاکھوں کا مجمع آ رہا تھا. اب جب یہ ساری کی ساری صورتحال بلڈ اپ ہوتی گئی تو پھر یہ موقع آیا. ایک ہوتی ہے پرائم منسٹر کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، خاص طور پہ نام بھی ہوتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ہوا یہ کہ پھر اس سیکیورٹی فورس نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اب یہ حالات ایسے ہیں کہ اب یہاں سے اب آپ کو یہ ہوتا چھوڑنا پڑے گا، اب یہاں سے نکل جائیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو یاد رہے، اس پر ہم الگ سے ویڈیو کریں گے کہ ان کے جو والد تھے، جو بنگلہ دیش کی قوم کے والد تھے، بابائے قوم تھے، ان کے والد کو گھر میں گھس کے مارا تھا فوج نے، پھر والدہ کو ہی مارا تھا، پھر بچوں کو ہی مارا تھا، اور زیادہ ٹائم نہیں ہوا. 71 میں بابائے قوم تھے، 75 میں فارغ ہو گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی لگاؤ کہ اب تو اگر مجمع اندر آ گیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور واقعی ایسے ہی، چونکہ وہ بابائے قوم کے مجسمے توڑ رہے ہیں ابھی تو وہ سارے.
تو اس سیکیورٹی فورس نے کہا کہ اب نکلیں یہاں سے. اور تو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی جب بھی راضی ہو گئیں کہ ان کو بھی نظر آیا کہ اب یہ پیروں کے نیچے زمین نکل گئی, تو انہوں نے کہا قوم کے نام خطاب کر لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. آخری کہ یہ ہو گیا, وہ اس میں خطاب میں کہتے ہیں کچھ بھی. انہوں نے کہا نہیں, اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اب اگر یہاں یہ نہ ہو کہ قوم سے خطاب کے لیے رک گئے تو اس دوران مجمع آ جائے اور کوئی جان کے ارادے پڑ جائے. تو پھر ان کو فٹافٹ نکلنا پڑا. اسی فورس کے لوگوں نے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا اور بھیجا انڈیا. اچھا, یہ کلیئر کٹ ایک انڈین نواز گورنمنٹ تھی, یعنی کوئی الزام نہیں. اٹ واز ناٹ ایون اے سیکرٹ, وہ مانتے تھے انڈیا والے بھی, انڈیا کی گورنمنٹ بھی, بنگلہ دیش میں ہیں انڈین نواز. اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. یہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی یہ اس کو کچلتی تھی, اگر جو خود بھی مسلمان. تو انڈیا ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتا تھا. کہ ایک تو انڈیا کہتا تھا کہ جناب جو اس ایکسٹریمسٹ اسلامک فورسز ہیں اس کو کچلنے کے لیے یہ حکومت ٹھیک ہے. پھر انڈیا یہ بھی چاہتا تھا ہمیشہ کہ بنگلہ دیش میں ان کا اثر و رسوخ رہے تاکہ چائنا وائنا علاقائی تھانے دار بننے کی جو انڈیا کی خواہش ہے, تو اس لیے انڈیا کے ساتھ ان کے. جب 75 میں ان کے والد کو مارا ہے تب بھی اس کے بعد جلا وطنی کی زندگی گزاری, اس میں بھی انڈیا کا کردار رہا. وہ انڈیا بھی گئی ہیں. اب انڈیا پہنچی ہے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ اب انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے نہیں کر رہا, کیونکہ ابھی انڈیا کی کام کی تو نہیں رہی ہے, اب تو اثر و رسوخ نہیں رہا. اور یقیناً انڈیا چاہے گا کہ جو اگلی گورنمنٹ بھی ہے اس سے بھی انڈیا بنا کے رکھے تاکہ خطے میں اثر و رسوخ رہے, خطے میں گورنمنٹ ایسی رہے, ایک اور گورنمنٹ ایسی رہے کہ جہاں ہمارا اثر و رسوخ. تو اب ممکن ہے, یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ انڈیا کچھ عرصے کے لیے رہیں گی اور پھر یہ انڈیا, یہ برطانیہ, بیلاروسیا کہیں چلی جائیں گے. تو یہ ایک داستان تھی ایک حسینہ کی, حسینہ واجد صاحبہ کی, جو کہ اب پہنچی اپنے اختتام کو. خالدہ ضیاء صاحبہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جیل کی سلاخوں سے باہر. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہے. لیکن بہت سارے لیسنس کہ آپ بہت اچھا پرفارم بھی کر رہے ہوں, پھر بھی اگر آپ برا مینج کر رہے ہوں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے. آپ اچھا پرفارم بھی کر رہے ہوں لیکن عوامی محض آپ کے ساتھ نہ ہو تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے. آمرانہ رویہ, تکبر والا رویہ کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے. اور اگر حالات خراب ہے تو پھر آپ کا اپنا لگایا ہوا ہینڈ بیگ آرمی چیف بھی آپ کے ساتھ نہیں دیتا. بہت سارے لیسنز ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت ناقابل فراموش ورق کا اضافہ ہو گیا. کوشش کریں گے کہ ایک اور ویڈیو میں ان حالات کا جائزہ لیں کہ کیسے ہوا کہ بابائے قوم بنگلہ دیش کو آزادی دلانے والے مجیب الرحمان, ان کو ان کی فوج نے گھر پہ گھس کے مار دیا. یہ کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اس کا حسینہ واجد صاحب پہ کیا اثر پڑا, اس پہ الگ سے بات کریں.